صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف، جس کو شہید کیا گیا۔ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا۔ اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو دو لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا۔ رنج ہے جو کل ایک اس ملک کا، میں کیا کہوں کہ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف، جس کو شہید کیا گیا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں، اس کو پتا تھا، اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی، میں نے اس کو بتایا۔ اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا، رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا، ڈرا نہیں۔ اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یہ جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کو جو مارا انہوں نے، اس کو شہید کیا، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ۔ دھمکیاں ملتی تھی، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا۔ اور وہ پاکستانی، وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے، محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے، جو بھی اسے جانتا تھا، 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں، محب وطن پاکستانی، شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا۔ حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا، کس لیے؟ ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا۔ ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں، سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا، سٹینڈ لینے والا تھا، حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا۔ اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو 2 لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ۔ دھمکیاں ملتی تھی، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا۔ کیا ہم اب یہ ظلم کے بت کے سامنے جھکیں گے کہ یہ جو انہوں نے ارشد شریف سے کیا، ڈرانے کے لیے باقیوں کو؟ وہ جس طرح شیر نہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں کو، یہ بھینسوں کو، افریقن بفلو کو، وہ سب بھاگ جاتی ہیں، پھر پکڑ لیتا ہے ایک کو۔ یہ بھی ایک کو پکڑ رہے ہیں، کبھی کسی کو پکڑ لیا، کبھی کسی کو پکڑ لیا۔ میں ان کے سامنے نکلوں گا، اور انشاءاللہ جب تک میں نے فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا۔